صحابی ہیں نابینا، کیا ہیں؟ نابینا صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں، میری آنکھیں بینا ہو جائیں، تاکہ حضرات میری آنکھوں سے روشنی آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے چہیتے صحابی، یہ بتاؤ آخر دعا ابھی کر دوں یا تھوڑی دیر کے بعد؟ اب یہ بتاؤ آپ ابھی بولو گے یا تھوڑی دیر کے بعد؟ تو بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ چھوٹی سی حدیث ہے بس اس کو پورا کر دوں میں۔ حضرات کیا صحابی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سرکار میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں دعا ابھی کر دوں یا تھوڑی دیر کے بعد؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میں دعا کرنا جب میں اور آپ ہوں، میں اور آپ ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، اس وقت میں آپ دعا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ایسا ہی آ گیا کہ حضرات محترم سرکار اکیلے تنہا تھے، اور سرکار بھی اکیلے ہیں اور وہ صحابی نابینا بھی اکیلے ہیں، دونوں ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی میں دعا کر دوں؟ ابھی دعا کر دوں؟ کہا سرکار دعا کر دیجئے، میری آنکھ بینا ہو جائے، میری آنکھ روشن و منور ہو جائے، میری آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کرنے کے بعد میں ان صحابی کے لیے دعا فرما دی۔ جیسے ہی دعا کا فرمانا تھا صحابی کی آنکھیں بینا ہو گئی، صحابی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جیسے ہی روشن و منور ہو جاتی ہے اب سرکار کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے رخ مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کی زلف معمبری کو چومتے ہیں، کبھی سرکار کے دست مبارک کو چومتے ہیں، کبھی سرکار کے نالین پاک کو چومتے ہیں، کبھی سرکار کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سرکار کے نازنین حلقوم کو چومتے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات عرض کرتے چلے جا رہے ہیں سرکار میں نے آپ کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ آقا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ سرکار میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ سے آنکھیں مانگی تھی، مصطفیٰ میں نے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی، آقا کریم میں نے آپ کا چہرہ، آپ کا مخڑا دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی۔ سرکار کے صحابی روتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں لاجواب ہیں، آپ کا چہرہ لاجواب ہے، آپ کی پیشانی لاجواب ہے، آپ کی زلف معمبری لاجواب ہے، آپ کا رخ زیبا لاجواب ہے، آپ کا دست مبارک لاجواب ہے، آپ کے نالین پاک لاجواب ہے، آپ کا حضرات جسم مبارک لاجواب ہے، آپ کے نازنین حلقوم لاجواب ہے، آپ کی پیشانی لاجواب ہے، آپ کا حضرات سینہ لاجواب ہے، آپ کی ہر ادا لاجواب ہے، آپ کی ہر چیز لاجواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تھا صحابی نے سرکار اب میرے لیے دعا کر دیجئے، سرکار میرے لیے دعا یہ کر دیجئے کہ میری آنکھیں جیسی تھی ویسی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، آپ جانتے ہیں جب کسی کو کوئی تحفہ مل جائے، جب کسی کو کوئی دولت مل جائے، جب کسی کو حضرات محترم ایسی قیمتی چیز مل جائے وہ اس کو واپس کرنا نہیں چاہتا۔ ارے آج کل کا تو ماحول یہ ہے کہ اگر کسی کو ادھار دے دو تو وہ ادھار کا واپس کرنا نہیں چاہتا، تو حضرات جس نے دعاؤں سے مانگا ہو وہ اس کو واپس کیسے کر سکتا ہے؟ مگر یہ صحابی ہے، صحابی کیا کہتے ہیں سرکار میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھیں جیسی تھی ویسی ہو جائیں۔ جی اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں آنکھوں میں بینائی آ گئی، روشن ہو گئی، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں جیسی تھی ویسی ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں پہلے کی طرح کیا ہو جاؤں؟ اندھا، نابینا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو صحابی عرض کرتے ہیں آقا میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میری آنکھیں جیسی تھی ویسی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی ذرا یہ تو بتاؤ آخر تم اس دعا کے لیے کیوں کہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بات سے اس بات کو کہہ رہے ہو کہ میری آنکھیں جیسی تھی ویسی ہو جائیں؟ کہ ان آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ کہ ان آنکھوں سے اپنے والد محترم کو نہیں دیکھو گے؟ کہ ان آنکھوں سے اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھو گے؟ کہ ان آنکھوں سے اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھو گے؟ کہ ان آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھو گے؟ کہ ان آنکھوں سے صدیق اکبر کو نہیں دیکھو گے؟ کہ ان آنکھوں سے فاروق اعظم کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا حضرت عثمان غنی کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا مولا علی کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا حضرت طلحہ حضرت سعید کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا سعد ابن ابی وقاص کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا کسی صحابی کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا عشرہ مبشرہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ صحابی عرض کرتے چلے جا
رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا حضرات میں کسی چیز کا دیدار کرنا نہیں چاہتا کہا ماں کو تو دیکھ لو کہا باپ کو دیکھ لو بیوی بچوں کو دیکھ لو کہا میں سرکار میں نے کسی کو دیکھنے کے لیے کسی دنیا دار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں مانگی تھی میں نے کسی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں مانگی تھی سرکار میں نے تو آپ کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی سرکار میں نے تو آپ کی پیشانی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی سرکار میں نے تو آپ کا مخڑا دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی مصطفیٰ میں نے تو آپ کا چہرے انور دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی سرکار میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا کہا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے کہا سرکار ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا صحابی کی آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں کبھی سرکار کی پیشانی کو چومتے ہیں کبھی سرکار کی زلف معمبری کو چومتے ہیں کبھی سرکار کے رخ زیبا کو چومتے ہیں کبھی سرکار کے نالان پاک کو چومتے ہیں کبھی سرکار کے دست مبارک کو چومتے ہیں اور رو چلے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے کسی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں مانگی تھی آقا میں نے کسی دنیا دار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں مانگی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی آپ کو دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا صحابی تڑپ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل کا دریا کھنگال کر رکھ دوں اپنا سب کچھ اچھال کر رکھ دوں ہو جائے اگر ایک بار دیدار مصطفیٰ اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دوں واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی مکرم سبحانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابی کسی اور کو دیکھنا تم نہیں چاہتے کیا کسی چیز کا دیدار کرنا نہیں چاہتے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اب میں کسی چیز کا دیدار کرنا نہیں چاہتا ماں باپ پیار رشتہ دار کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا سرکار میں نے کسی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی مانگی تھی میں نے تو آقا آپ کا دیدار کرنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی مصطفیٰ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی آپ کو دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا میرے بھائیوں بزرگوں حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا شہدائی بننے کی توفیق عطا فرمائے ہر پریشانی ہر بلا سے محفوظ عطا فرمائے مولا تبارک و تعالی علی جناب رحمت علی ٹھیکیدار جو ہے ان کی بچی کی عمر دراز فرمائے مولا اس بچی کو عالمہ فاضلہ بننے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آپ کو بہت آرام کے ساتھ بیٹھنا ہے مفتی صاحب قبلہ کا خطاب نایاب سماعت کرنا ہے السلام علیکم